بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، باب البیع الفاسد کا بیان چل رہا تھا۔ آج ہم احکام البیع الباطل والفاسد کا بیان پڑھیں گے کہ بے باطل اور بے فاسد کے مسائل کیا ہیں۔ بے باطل کے احکامات کو تو شارح رحمہ اللہ نے ذکر کیا، جبکہ بے فاسد کے احکامات کو متن کے اندر بھی ذکر کیا گیا، جس کی آگے شرح شارح رحمہ اللہ کی طرف سے کی گئی۔ پہلے عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان سے متعلق جو احکامات ہیں ان کو جانتے ہیں۔ ثم اعلم ان الحكم في البيع الباطل ان المبيع ان هلك في يد المشتري فعند البعض امانة وعند البعض مضمون بالقيمة كالمقبوض على سوم الشراء. واما حكم البيع الفاسد ففي المتن شرع في احكامه فقال: فإن قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا برضا بائعه صريحا أو دلالة كقبضه في مجلس عقده وكل من عوضيه مال يملكه. فإن قيل كلامنا في البيع الفاسد فيكون كل من العوضين مالا البتة، إذ لو لم يكن لكان البيع باطلا. قلنا قد يذكر الفاسد ويراد به الباطل، كما أن في أول كتاب القدور جعل البيع بالميتة فاسدا وهو باطل، فلهذا قال وكل من عوضيه مال احتياطا. حتى لو يشمل الفاسد الباطل يكون هذا القيد مخرجا له عن هذا الحكم، وهو أن يصير ملكا على أنه قد يكون البيع فاسدا مع أنه لا يكون كل من عوضيه مالا. كما إذا باع وسكت عن الثمن فالبيع فاسد عندهما حتى يملك بالقبض ويجب الثمن أي القيمة، ولازمه مثله حقيقة أو معنى، أي إن هلك في يد المشتري وجب عليه المثل حقيقة في ذوات الأمثال والمثل معنى وهو القيمة في ذوات القيم، ولكل منهما فسخه قبل القبض وكذا بعده ما دام في ملك المشتري إن كان الفساد في صلب العقد كبيع درهم بدرهمين. أراد بالفساد في صلب العقد الفساد الذي يكون في أحد العوضين، ولمن له الشرط إن كان بشرط زائد كشرط أن يهدي له هدية. ذكر في الذخيرة إن هذا قول محمد رحمه الله، وأما عندهما فلكل واحد حق الفسخ، لأن الفسخ لحق الشرع لا لحق أحد المتبايعين فإنهما راضيان بالعقد. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ عبارت کی ابتدا کے اندر بے باطل کے احکامات کو ذکر کیا گیا ہے، پھر آگے تفصیلی طور پر بے فاسد کے احکامات کو ذکر کیا گیا۔ عبارت دیکھیے، ثم علم، پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ان الحکم فی البیع الباطل، کہ بے باطل کا حکم یہ ہے، ان المبیع ان ہلک فی ید المشتری، کہ اگر یہ مبیع جو بے باطل کی وجہ سے مشتری کے قبضے میں ہے، اگر مشتری کے پاس یہ ہلاک ہو جاتا ہے، فعند البعض امانۃ، بعض ائمہ کے نزدیک اس مبیع کی جو حیثیت تھی وہ امانت کی تھی، اس لیے کہ عقد تو تھا ہی نہیں، بے باطل کے اندر تو عقد ہوتا ہی نہیں ہے، تو عقد نہ ہونے کی وجہ سے یہ امانت کے ہی حکم میں ہوگا، اس لیے اگر ہلاک ہو جاتی ہے، چیز ضائع ہو جاتی ہے، تو وہ اس کا ضامن نہیں ٹھہرے گا۔ یہ فعند البعض سے بعض ائمہ نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مراد ہیں کہ ان کا یہ قول ہے، وعند البعض، اور بعض کے نزدیک، اس میں صاحبین کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، مضمون بالقیمت، بے باطل کے اندر مشتری کے قبضہ میں جو چیز موجود ہے یہ مضمون بالقیمہ ہے، اس کی ہلاکت کی وجہ سے قیمت آئے گی، ثمن تو اس لیے نہیں آئے گی کہ یہ بیع ہوئی ہی نہیں ہے، یہ معاملہ اور عقد ہوا ہی نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں امانت اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ امانت سے اوپر درجے کی چیز ہے، کہ یعنی ایک صورت تو قائم ہوئی ہے عقد کی، اگرچہ وہ قائم نہیں ہو سکی کچھ ایسے امور کی وجہ سے جس کی وجہ سے بے باطل ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ قوی ہے مجرد امانت سے، تو اس لیے مضمون بالقیمہ ہونا چاہیے۔ کل مقبوض علی سوم الشراء، جیسے ہم نے مقبوض علی سوم الشراء کے مسئلے میں کہا تھا کہ اس میں مضمون بالقیمہ ہوتی ہے وہ چیز جو مشتری لے کر جاتا ہے، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مقبوض علی سوم الشراء یہ پہلے کچھ ویڈیوز قبل آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے، اور جہاں تک فتویٰ کی بات ہے تو وہ بھی مضمون بالقیمہ، یعنی اسی قول پر ہے کہ یہ قیمت کے اعتبار سے مضمون ہوگا۔ آگے بے فاسد کے احکامات ہیں، 5 قسم کے احکامات مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔
فرماتے ہیں اما حکم البیع الفاسد، بے فاسد کا جو حکم ہے، ففی المتن شرع فی احکامی، متن کے اندر خود ہی ان احکامات کو شروع کر دیا گیا ہے، یعنی بے باطل کے تو احکامات ذکر نہیں کیے لیکن بے فاسد کے احکامات کو ذکر کیا۔ فقال، سب سے پہلا حکم یہ ہے مشتری اس چیز کا مالک بن جائے گا۔ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ اختلاف بھی ہے، یہاں مذکور نہیں ہے اس لیے اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے، ہدایہ وغیرہ میں آپ پڑھ لیں گے۔ تو بہرحال پہلا حکم کہ مشتری اس چیز کا مالک بن جائے گا، لیکن اس کی کچھ قیودات ہیں، کچھ شرائط ہیں، وہ متن کے اندر پڑھتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ فَإِنْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ، مشتری نے، خریدار نے مبیع پر قبضہ کیا ہو، قبل القبض چونکہ بیع ہی منعقد نہیں ہوتی تو اس لیے وہ اس کا مالک بھی نہیں بنے گا۔ دوسرا بیعًا فاسدًا، بیع فاسد ہونی چاہیے۔ تیسری شرط برضاء بائعہ، اس کے بائع کی رضامندی بھی ہو اس قبضہ کے اندر۔ رضامندی دو طرح سے ہو سکتی ہے، صراحةً او دلالةً، صریحاً صریح طور پہ کہہ لے کہ بھائی میں راضی ہوں تم یہ قبضہ کر لو، او دلالةً یا پھر دلالتاً رضامندی پائی جا رہی ہو۔ دلالتاً رضامندی کی کیا صورت ہے، آگے خود ہی لکھ دیا، کیا قبضہ فی مجلس عقدہ، مجلس عقد کے اندر ہی اس پر قبضہ کر لیا۔ تو تین شرطیں ہو گئی، مشتری نے مبیع پر قبضہ کیا ہو، بیع فاسد ہو، بائع کی رضامندی پائی جا رہی ہو صراحتاً یا پھر دلالتاً۔ وَكُلٌّ مِّنْ عِوَضَيْهِ مَالٌ، چوتھی شرط کے عوضین میں سے ہر ایک مال ہو۔ اگر ایک بھی مال نہیں ہے ثمن یا مبیع میں سے تو پھر یہ بیع فاسد نہیں ہوگی، اور بیع فاسد کے ساتھ ساتھ پھر یہ مالک بھی نہیں بن سکے گا۔ آگے ایک بات آ رہی ہے جس میں بعض صورت ایسی ہیں کہ عوضین مال نہ ہو پھر بھی بیع فاسد ہو جاتی ہے، وہ آگے انشاءاللہ آتا ہے۔ تو حکم کیا ہے، یملکہ، یہ حکم ہے، آپ اس کو جواب شرط بھی کہہ سکتے ہیں، فَإِنْ قَبَضَ سے لے کر مالون تک یہ شرط ہے، اور یملکہ اس کا جواب شرط ہے کہ اگر یہ چاروں چیزیں پائی جا رہی ہیں، بیع فاسد ہو، مبیع پر مشتری نے قبضہ کر لیا، بائع کی رضامندی صراحتاً یا دلالتاً پائی جا رہی ہے، اور عوضین میں سے ہر ایک چیز مال ہے، تو پہلا حکم یہ ثابت ہوگا یملکہ، مشتری اس کا مالک بن جائے گا۔ اچھا، یہ جو پہلا حکم ہم نے پڑھا نا کہ وہ مالک بن جائے گا، تو مالک بننے کے بعد اس کے لیے احکام ملک تو ثابت ہو جائیں گے، لیکن 5 قسم کے احکام اس کے لیے ثابت نہیں ہوں گے، جس کے اندر پہلی چیز لا یحل لہ اکلہ، اس کے لیے کھانا حلال نہیں، ولا لبسہ، پہننا حلال نہیں، ولا وطئہ، اگر باندھی ہے تو اس سے وطی کرنا جائز نہیں، حلال نہیں، ولا ان یتزوجها البائع، بائع اس سے شادی بھی نہیں کر سکتا، ولا شفعة لجارہ لو عقارا، اور اگر وہ زمین ہے تو اس کے پڑوسی کے لیے شفع بھی ثابت نہیں ہوگا۔ ان بعض احکام کے علاوہ دیگر احکامات جو ہے اس کے لیے ثابت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اعتراض ہے آخری جملے پر، وَكُلٌّ مِّنْ عِوَضَيْهِ مَالٌ، فرماتے ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے کلامنا فی البیع الفاسد، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، جو بحث ہو رہی ہے، یہ بیع فاسد کی ہو رہی ہے، فَيَكُونُ كُلٌّ مِّنَ الْعِوَضَيْنِ مَالًا الْبَتَّةً، تو بیع فاسد کہتے ہی اس کو ہیں کہ عوضین میں سے ہر ایک چیز مال ہو، تو عوض میں سے ہر چیز جب مال ہے تو بیع فاسد ہی ہے، تو پھر یہ شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے، وَكُلٌّ مِّنْ عِوَضَيْهِ مَالٌ، یہ شرط پائی جا رہی ہے تبھی تو بیع فاسد ہے۔ اذ لو لم يكن لكان البيع باطلا، اگر عوضین میں سے کوئی ایک چیز بھی مال نہیں ہے تو بیع باطل ہو جائے گی۔ قلنا، اعتراض کا جواب دیکھیے، اعتراض کا جواب یہ ہے کہ بیع فاسد اور بیع باطل یہ اختلاط کے ساتھ بھی بولے جاتے ہیں، یعنی کبھی کبھی فاسد کہہ دیا جاتا ہے جبکہ اس سے مراد باطل ہو جاتی ہے، کہ کبھی کبھی بیع فاسد کہا جاتا ہے جبکہ حقیقت میں وہ بیع باطل ہوتی ہے، تو بیع باطل کو بیع فاسد بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو صراحتاً کہہ دیا کل من عوضیہ مال، یہ احتیاطاً کہا گیا ہے تاکہ بیع باطل کلیتاً اس حکم سے خارج ہو جائے۔ قد یذکر الفاسد، کبھی کبھی کلمہ فاسد بولا جاتا ہے، ویراد بہ الباطل، اور اس سے مراد بیع باطل ہوتی ہے، جس کی مثال دیکھیے، کما ان فی اول کتاب الخدوری، کتاب الخدوری کے اندر، مختصر الخدوری کی ابتدا کے اندر موجود ہے، جعل البیع بالمیتۃ فاسدا، کہ اگر مردار کے عوض میں کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اس پر بیع فاسد کا لفظ بولا گیا ہے، وہو باطل، حالانکہ یہ بیع باطل ہے۔ فلہذا قال، تو اس لیے کہا وکل من عوضیہ مال احتیاطاً، وکل من عوضیہ مال کے جو اوپر متن کے اندر ذکر ہے یہ احتیاطاً ہے تاکہ یہ ذہن میں نہ آئے کہ بیع باطل کا بھی یہ حکم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بیع باطل کو بھی بیع فاسد کہہ دیا جاتا ہے۔ حتی لو یشمل الفاسد الباطل، تاکہ اگر بیع فاسد بیع باطل کو شامل ہو جاتی ہے، اس سے وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، یکون هذا القید مخرجا له عن هذا الحکم، تو یہ قید وکل من عوضیہ مال اس کو، یعنی بیع باطل کو بیع فاسد کے اس حکم سے خارج کر دے گی۔
آگے ایک شبہ لکھا گیا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کل من عوضیہ مال نہیں ہوتا اور اس کے باوجود بے فاسد ہی ہوتی ہے، وہو ان یصیر ملکن، اور حکم کیا ہے بے فاسد کا کہ ملکیت میں وہ چیز داخل ہو جاتی ہے، جبکہ بے باطل کا یہ حکم نہیں ہے، تو اس لیے اس جملے کے ذریعے بے باطل کو خارج کیا گیا اس حکم سے۔ اعلی انہو، آگے ایک شبے کا بیان ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وزن میں سے ہر چیز مال نہیں ہوتی لیکن پھر بھی بے فاسد ہوتی ہے، باطل نہیں ہوتی۔ قد یکون البیع فاسد، کبھی کبھی بے فاسد ہوتی ہے، مع انہ لا یکون کل من عوضیہ مال، باوجود اس کے کہ وزن میں سے ہر دو مال نہیں ہوتے، یعنی ایک آدھ مال نہیں ہوتا، تو اس صورت کے اندر بھی بے فاسد ہو جاتی ہے۔ جس کی مثال یہ ہے کما اذا باع، ایک شخص نے کوئی چیز بیچی وسکت عن الثمن، اور قیمت ذکر نہیں کی، مثلا کہا کہ ابیعک ھذا الثوب، میں آپ کو یہ کپڑا بیچتا ہوں، وہ لے لیتا ہے اور دونوں میں سے کوئی بھی ثمن کا ذکر نہیں کرتا، تو اس صورت کے اندر فالبیع فاسد عندہما، صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ بیع فاسد ہے، حتی یملک بالقبض ویجب الثمن، یہاں تک کہ وہ اس کا قبضے کے ساتھ مالک بھی بن جائے گا اور اس پر قیمت لازم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں پر اس نے عوض کو ذکر نہیں کیا تو عوض دلالتاً خود ہی طے تھا، بیع بالقیمہ، قیمت کے بدلے میں آپ کو بیچتا ہوں، اگر ثمن کے بدلے بیچتا تو پھر وہ ثمن کو خود ذکر کر دیتا، اور قیمت لامحالہ طے ہونی ہی تھی، اس لیے کہ بیع کہتے ہی مبادلۃ المال بالمال ہے، تو جب اس نے کلمہ بیع بول کر چیز اس کے حوالے کی اور ثمن اگرچہ صراحتاً ذکر نہیں کیا لیکن دلالتاً تو وہ طے ہو جائے گا کہ جو قیمت ہے اس پہ تو میں بیچتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دو روایتیں ہیں اس مسئلے کی بابت، ایک تو یہی ہے کہ وہ مالک بن جائے گا قبضہ کے ساتھ، بے فاسد ہے اور قیمت اس پر لازم ہوگی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بے باطل ہو جائے گی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کل من عوضیہ مال کی جو شرط ہے یہ اس لیے لگائی کہ تاکہ بے باطل، جس کو کبھی بے فاسد بھی کہہ دیا جاتا ہے، وہ اس حکم سے خارج ہو جائے۔ دوسرا حکم ہے کہ اگر چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو اس کا مثل مشتری پر لازم ہو جائے گا، مثل چاہے حقیقتاً ہو یا معنن ہو۔ حقیقتاً سے مراد اگر مثلی چیز ہلاک کی ہے تو مثلی چیز ادائیگی کرے گا، یعنی اس جیسی اور لے آئے گا، اور اگر قیمی چیز ہلاک کی ہے تو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ وَلَزِمَهُ مِثْلُهُ، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کو مشتری کو اس کا مثل لازم ہو جائے گا، حقیقتاً او معنن، چاہے وہ مثل حقیقتاً ہو یا معنن ہو۔ وضاحت آگے موجود ہے۔ ان ہلاک فی ید المشتری، چیز مشتری کے قبضے میں ہلاک ہو گئی، وجب علیہ الثمن حقیقتاً فی ذوات الامثال، ذوات الامثال کے اندر اس پر حقیقتاً اس کا مثل لازم ہو جائے گا، یعنی اس جیسی اور چیز لے آئے، والمثل معنن وہو القیمت فی ذوات القیم، اور معنوی مثل اس پر لازم ہو جائے گا، اور معنوی مثل قیمت ہے اور یہ قیمی اشیاء کے اندر اس کو لازم ہوگا، یعنی قیمی چیزوں میں سے کسی چیز کو ہلاک کر دیا مشتری نے تو اس پر اب اس کی قیمت لازم ہو جائے گی۔ تیسرا حکم ہے وجوب الفسخ، کہ اس عقد کا فسخ کرنا اس پر لازم ہے۔ آگے اس کی دو تقسیمات کی گئی ہیں، ایک تقسیم یہ ہے کہ عاقدین میں سے ہر ایک اس کو فسخ کر سکتا ہے، اور دوسری تقسیم یہ کی گئی کہ عاقدین میں سے ہر ایک اس کو فسخ نہیں کر سکتا بلکہ جس نے شرط لگائی وہ فسخ کر سکتا ہے۔ اس کی تفصیلات عبارت میں پڑھتے ہیں، عبارت پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ میں اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کرتا ہوں جو نیچے حاشیے کے اندر بھی موجود ہیں۔ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا فَسْخُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ، ان دونوں میں سے عاقدین میں سے ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ قبضہ سے پہلے وہ اس معاملے کو فسخ کر دے، وَكَذَا بَعْدَهُ، قبضہ کے بعد بھی یہی حکم ہے، مَا دَامَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي، جب تک مبی مشتری کے قبضہ میں موجود ہے، اگر مشتری نے وہ مبی آگے بیچ دیا تو پھر یہ حق ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کب ہے کہ دونوں کو کب یہ حق دیا جائے گا؟ ان کان الفساد، اگر یہ فساد فی صلب العقد، عقد کی صلب کے اندر موجود ہو۔ صلب عقد سے کیا مراد ہے؟ عبارت پڑھ کر جہاں تک آج ہم نے عبارت پڑھی اس کو سمجھ کر پھر انشاءاللہ میں اس کو ذکر کرتا ہوں، جس کی مثال دی کبیع درہم بدرہمین، ایک درہم کے بدلے میں 2 درہم کی بیع شرا۔ ابھی یہ صلب عقد کا فساد ہے، دونوں میں سے ہر ایک اس کو ختم کر سکتا ہے، دور کر سکتا ہے۔ اراد بالفساد فی صلب العقد، صلب عقد کے فساد سے مراد یہ ہے الفساد الذي يكون في احد العوضین، کے عوضین میں سے ثمن یا مبی میں سے کسی ایک کے اندر کوئی فساد آ جائے، اس کے اندر جو فساد ہوگا اس کے صلب عقد کا فساد کہیں گے، مزید تفصیلات آخر میں ذکر کرتا ہوں۔ دوسرا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک کو حق حاصل ہوتا ہے، وَلِمَنْ لَهُ الشَّرْطُ إِنْ كَانَ بِشَرْطٍ زَائِدٍ، اگر صلب عقد کا فساد نہیں ہے تو اس صورت کے اندر ان میں سے جس نے شرط رکھی اپنی ذات کے لیے
وہ اس کو ختم کر سکتا ہے. ایک نے شرط رکھی تو ایک ختم کر سکتا ہے، دو نے اپنے لیے شرط رکھی تو دونوں اس کو ختم کر سکتے ہیں. اور یہ شرط زائد ہے. مثال اس کی دیکھیے کہ شرط ان یہدی لہ ہدیۃ، یہ شرط لگائی کہ میں آپ کو یہ کتاب بیچتا ہوں لیکن تم مجھے اپنا قلم ہدیہ کرو گے. اب یہ شرط زائد ہے، صلب عقد کے اندر نہیں ہے، مبیع اور ثمن کے اندر نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے معاملہ تو فاسد ہو رہا ہے، تو جس نے شرط رکھی ہے وہ اس شرط کو اب ختم کر سکتا ہے، دوسرا نہیں. ذکر فی الذخیرہ، ذخیرہ کے اندر مذکور ہے. ذخیرہ اس سے مراد ذخیرۃ الفتاوی ہے، اور یہ ذخیرۃ البرہانیہ کے نام سے مشہور ہے. اس کے مصنف برہان الدین محمود بن احمد بن عبد العزیز بن عمر بن مازہ البخاری رحمہ اللہ ہیں، جن کی وفات 616 ہجری کے اندر ہوئی ہے. انہوں نے اپنی مشہور کتاب المحیط البرہانی کا جو خلاصہ تھا وہ ذخیرۃ الفتاوی کے نام سے جمع کیا ہے. تو بہرحال اس کتاب کے اندر فرماتے ہیں ان ھذا قول محمد رحمہ اللہ، یہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو فسخ ہے اسی کو حق حاصل ہوگا جس نے شرط رکھی ہے. اما عندہما، جبکہ شیخین کے نزدیک فلکل واحد حق الفسخ، ہر ایک کو فسخ کرنے کا حق حاصل ہے. وجہ اس کیا بیان کرتے ہیں؟ لأن الفسق لحق الشرع لا لحق احد المتبايعين، وجہ یہ ہے کہ یہ فسخ کرنا شریعت کا حق ہے. شرط فاسد کی وجہ سے معاملہ جو فاسد ہوا، اس معاملے کو ختم کرنا یہ شریعت کا حق ہے. متبايعين جو بیع شرا کر رہے ہیں ان کا حق نہیں ہے. ان کا حق ہوتا تو وہ تو پہلے سے راضی ہیں، اپنی رضامندی سے انہوں نے یہ شرط رکھی ہے. شریعت اس چیز پر راضی نہیں ہے، تو شریعت کو راضی کرنا ان دونوں پر لازم ہے، اس لیے دونوں اس کو فسخ کر سکتے ہیں. تو یہاں تک 3 احکامات ہم نے پڑھ لیے. اب تیسرا جو حکم ہے اس سے متعلق کچھ تفصیل ذکر کر دیتا ہوں، چونکہ تیسرا جو حکم ہم نے پڑھا وہ حق فسخ ہے کہ کس کو فسخ کا حق حاصل ہے. تو اس میں ہم نے 2 تقسیمات کی ہیں. نیچے حاشیے کو مختصراً ذکر کرتا ہوں، بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی ہے، یہ تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھنا اور پڑھنا چاہیے. میں چند اہم باتیں اس میں سے ذکر کرتا ہوں. فرماتے ہیں اعلم، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ان الفساد علی 3 درجات، 3 قسم کا فساد ہو سکتا ہے. الاولا، پہلا درجہ، ما يدخل الفساد فی الایجاب والقبول، کہ ایجاب اور قبول کے اندر فساد کا داخل ہو جانا، یعنی مبیع اور ثمن کے ساتھ فساد کا داخل ہو جانا. جس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ مبیع اور ثمن یا دونوں مجہول ہوں. اب مبیع اور ثمن یہ ایجاب اور قبول انہی پر تو ہوتا ہے، تو یہ مجہول ہے تو یہ صلب عقد کے اندر فساد شمار کیا جائے گا. او یکون الثمن مالا غیر متقوم کالثوب بالخمر، یا پھر ثمن مال غیر متقوم ہے کہ خمر کو ثمن بنا کر کپڑا خریدا گیا، اب یہ بھی صلب عقد کا فساد ہے. او یکون فیہ شبہۃ الربا، یا اس کے اندر ربا کا شبہ ہے، کدرہم بدرہمین، 1 درہم کے بدلے میں 2 درہم، مبیع اور ثمن کے اندر فساد پایا جا رہا ہے. او یدخل الصفقۃ فی الصفقۃ، ایک صفقہ میں دوسرے صفقوں کے لے آنا، جیسے گھر بیچا اور کہا کہ 1 مہینہ تک میں رہوں گا، اب 1 مہینہ تک رہنا یہ علیحدہ صفقہ ہے اور گھر بیچنا علیحدہ صفقہ ہے، 2 صفقوں کو آپس میں مکس کر رہا ہے. تو بہرحال مختلف چیزوں نے ذکر کی ہیں. فرماتے ہیں ھذا فساد فی صلب العقد، یہ صلب عقد کے اندر فساد ہے. لا يمكن ازالته، اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے. لأن الإصلاح فيه يلزم تبديل العقد عن منواله أو تفريق الصفقة قبل تمامه، کیونکہ اس کے اندر آپ اصلاح کریں گے تو اس سے عقد اپنے منہج سے، اپنے طریق سے اتر جائے گا، بدل جائے گا، اور صفقہ قبل تمام اس کے اندر تفریق اور تقسیم لازم آ جائے گی. تو اس لیے یہ صلب فساد کا عقد قوی ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر دونوں کو حق حاصل ہے کہ وہ بیع کو ختم کر دیں. والثانیہ، دوسری قسم، ما یمنع الصحہ و قیام الصفقہ لیکن لا من کل وجہ، کہ جو صحت بیع کے لیے رکاوٹ ہے یا صفقہ کے قائم ہونے کے لیے رکاوٹ ہے لیکن ہر اعتبار سے نہیں، کچھ اعتبار سے. فیمکن تصویر الصحۃ من وجہ، آپ کسی طریقے سے اس کو درست کر سکتے ہیں، کسی اعتبار سے وہ بیع درست ہو سکتی ہے. مختلف مثالیں دی ہیں، میں 1-2 آسان سی مثالیں اس میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. بِإِنَاءٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ، آپ نے چیز خریدی اور ایسے برتن سے اس کو ناپا کہ جس کی مقدار معلوم نہیں تھی. اب یہ بیع فاسد ہے، اس لیے کہ بعد میں اگر یہ ہلاک ہو جاتا ہے برتن تو پھر آپ کیسے اپنا حق وصول کریں گے. لیکن یہ ہلاک ہونا نادر ہے، محتمل ہے، ممکن ہے نہ ہو، تو یہ بیع درست ہو جائے. او جزع من السقف، یا پھر اس نے
چھت کے اندر لگا ہوا شیطیر بیچا تو ہم نے کہا ضرر کی وجہ سے جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ ضرر کا کو برداشت کر لیتا ہے اور وہ اتار لیتا ہے تو یہ درست ہو جائے گی. تو یہ یمکن تصویر صحتی ہی، اس کا درست کرنا ممکن ہے. اس کو بھی پہلی صورت کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. آگے تیسری جو قسم ہے یا درجہ ہے اس کو دیکھیے، فرماتے ہیں والثالث ما لا دخل له في العقد ولا في الصفقة، جس کا عقد کے اندر اور صفقہ کے اندر کوئی دخل نہیں ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. جس کی مثال دی الاجل مدت، لا يلزم ذکرہ الا بالدیون، دیون کے اندر تو وہ اجل طے کرنا ضروری ہوتا ہے وگرنہ طے کرنا ضروری نہیں ہوتا. فاذا جہل فازال بالنقد او بالتعریف قبل ان يتقرر الفساد جاز اصلاحه، اگر یہ جہالت پائی جاتی ہے اور ادائیگی کر کے اس جہالت کو دور کر دیا جاتا ہے یا بیان کر کے اس کو دور کر دیا جاتا ہے فساد کے ثابت ہونے سے پہلے، جاز اصلاحہ، تو یہ درست ہے. اور یہی وہ صورت ہے جس کے اندر اوپر اختلاف ذکر کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر ہم نے 3 احکام بے فاسد کے پڑھے ہیں. باقی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.